بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ پاک بحریہ کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کا دشمن کو دو ٹوک پیغام۔ امیر البحر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کا کہنا ہے کہ پاک بحریہ کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ وہ جمعرات کو نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں پاک بحریہ کی کمانڈ اینڈ اسٹاف کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے کانفرنس کی صدارت کی۔ روس نے امریکہ کا بڑا نقصان کر دیا۔ روسی فوج نے یوکرین کے ساحلی شہر پر حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں یوکرینی فوجی بیڑا اور امریکی جدید ہتھیاروں کا گودام تباہ ہو گئے۔ روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس کی فوج نے اوڈیسا شہر میں یوکرین کی فوج کے ایک بھیڑے اور جدید ترین ہتھیاروں اور ہارپون میزائل سے بھرے امریکی ہتھیاروں کے گودام کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ گیس کے بڑھتے ہوئے بحران سے نمٹنے کے لیے جرمنی نے بڑا فیصلہ کر لیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق سابق جرمن چانسلر نے توانائی کے بارے میں بات چیت کے لیے ماسکو پہنچ گئے ہیں، تاہم یہ واضح نہیں کہ سابق جرمن چانسلر کس سے ملاقات کریں گے۔ کرملن کے ترجمان نے صحافیوں کو بتایا کہ روسی رہنما اور سابق جرمن چانسلر کے درمیان ملاقات ممکن ہے۔ ذرائع کے مطابق نارڈ اسٹریم پائپ لائن کے ذریعے روسی گیس کی سپلائی بات چیت کا محور ہوگا۔ واضح رہے کہ سابق جرمن چانسلر نے آخری بار مارچ میں ماسکو کا دورہ کیا تھا تاکہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ یوکرین کی صورتحال پر بات چیت کی جا سکے۔ پولینڈ کے سفیر کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات، دو طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ پاکستان میں پولینڈ کے سفیر نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ دونوں شخصیات کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق ملاقات میں پاکستان اور پولینڈ کے درمیان دو طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان پولینڈ کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مشترکہ مفادات کی بنیاد پر باہمی تعلقات کو بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ FATF کی ٹیم کی اگست میں پاکستان آمد متوقع ہے اور اس سلسلے میں وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA کی جانب سے غیر معمولی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق FIA اینٹی منی لانڈرنگ و کاؤنٹر فائنانسنگ برائے ٹیررزم ڈائریکٹوریٹ فعال کر دیا گیا ہے۔ شمالی کوریا کی امریکہ کو دھمکی۔ شمالی کوریا کی جانب سے امریکہ یا جنوبی کوریا کے ساتھ کسی بھی ممکنہ فوجی تنازع کی صورت میں جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دے دی گئی۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا رہنما کم جونگ ان نے سابق فوجیوں کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مخالفین ہم پر جزیرہ نما کوریا کو جنگ کے دہانے پر پہنچانے کا الزام عائد کرتے ہیں، تاہم امریکہ اور جنوبی کوریا کے ساتھ کسی بھی ممکنہ فوجی تنازع کی صورت میں ہم جوہری ہتھیار استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان پر مئی 2022 تک مجموعی غیر ملکی قرضہ 126 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا۔ پاکستان کے ذمے مجموعی غیر ملکی قرضوں کی تفصیل قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی، جس کے مطابق 31 مئی 2022 تک مجموعی غیر ملکی قرضہ 126 ارب ڈالر ہے۔ دستاویزات کے مطابق حکومتی غیر ملکی قرضہ 85 ارب 64 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا، جبکہ پاکستان کے ذمے IMF کا قرضہ 7 ارب 29 کروڑ ڈالر ہے۔ PDM کا سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف عوامی مہم چلانے کا فیصلہ۔ ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس میں عدالتی حکم نامے کے بعد حکومتی اتحاد اور PDM نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف عوامی مہم چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس حوالے سے ذرائع نے بتایا ہے کہ PDM کا سربراہی اجلاس مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں ہوا، جس میں لندن سے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور وزیر اعظم
محمد شہباز شریف نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اجلاس میں موجودہ سیاسی صورتحال پنجاب میں تبدیلی اور عدالتی فیصلے پر تبادلہ خیال ہوا، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے عدلیہ فیصلے کے خلاف یوم سیاہ منانے کی تجویز دے دی۔ بلوچستان میں بارشوں سے تباہی، 111 افراد جاں بحق اور 6000 مکانات تباہ۔ اس حوالے سے صوبائی چیف سیکرٹری نے بتایا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومت نے متاثرین کے لیے 10 لاکھ روپے فی کس امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ خراب موسم کے باوجود فضائی ریلیف آپریشن بھی جاری ہے۔ عبدالعزیز عقیلی نے بارشوں سے پیدا ہونے والی صورتحال میں امدادی سرگرمیوں سے متعلق بتایا ہے کہ 16,087 گھروں کے لیے راشن اور 10,000 سے زائد شیلٹر فراہم کیے گئے ہیں اور اب تک 1750 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ امریکہ نے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے شرح سود میں 0.75% کا اضافہ کر دیا۔ امریکی مرکزی بینک نے شرح سود میں 0.75% اضافہ کر دیا۔ واشنگٹن سے میڈیا رپورٹ کے مطابق مہنگائی پر قابو پانے کے لیے شرح سود میں اضافہ کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ شرح سود میں متواتر 2 مہینوں میں دوسری مرتبہ ایسا اضافہ کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شرح سود میں دوسری مرتبہ یہ اضافہ 1980 کی دہائی کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی فیڈرل ریونیو نے قرض کی فراہمی کی رینج بھی بڑھا کر 2.25 سے 2.50% کر دی۔ دنیا بھر میں منکی پاکس کیسز کی تعداد 18,000 سے تجاوز کر گئی۔ عالمی ادارہ صحت نے بھی خبردار کر دیا۔ دنیا بھر میں منکی پاکس کے کیسز کی تعداد 18,000 سے زیادہ ہو گئی۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا کے 87 ممالک میں اب تک 18,000 سے زائد منکی پاکس کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ WHO کے مطابق کیسز کی زیادہ تعداد یورپی ممالک میں رپورٹ ہوئی ہے۔ واضح ہے کہ عالمی ادارہ صحت منکی پاکس کے پھیلاؤ کو گلوبل ہیلتھ ایمرجنسی قرار دے چکا ہے۔ بھارت میں آسمانی بجلی گرنے سے 20 افراد ہلاک۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارت کی ریاست بہار کے 8 اضلاع میں مختلف واقعات پر آسمانی بجلی گرنے سے 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارتی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ملک کی جنوبی ریاستوں میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارشوں کی بھی پیشگوئی کر دی۔ جدہ کی بندرگاہ سے حجاج کرام کا آخری قافلہ روانہ۔ سعودی عرب کے شہر جدہ کی بندرگاہ سے اس سال سمندری راستے سے آنے والے غیر ملکی حجاج اکرام کا آخری قافلہ واپس روانہ ہو گیا۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق جدہ کی بندرگاہوں سے حاجیوں کے 5 قافلے رخصت ہوئے، جن میں سے آخری قافلہ 1000 عازمین پر مشتمل تھا۔ یوکرین سے اناج کی ترسیل کی نگرانی کے لیے استنبول میں مشترکہ رابطہ مرکز قائم۔ ترکیہ نے یوکرین سے اناج کی ترسیل کے کام پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے استنبول میں مشترکہ رابطہ مرکز قائم کر دیا۔ ترک وزیر دفاع نے میڈیا نمائندوں کو بتایا ہے کہ شہر کی یورپی سائڈ کے ڈسٹرکٹ بیسکٹاس میں ایک ملٹری یونیورسٹی کے بڑے کمپاؤنڈ کے اندر یہ مرکز قائم کیا گیا ہے، جو روس، یوکرین، ترکی اور اقوام متحدہ کے 20 نمائندوں پر مشتمل ہے، جس میں ہر فریق کے 5 نمائندے شامل ہیں۔ ترک وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ یہ مرکز یوکرینی بندرگاہوں سے بحیرہ اسود اور آبنائے باسفورس استنبول کے ذریعے عالمی منڈیوں تک جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کی ضمانت دے گا۔ ایشیا کپ سری لنکا سے متحدہ عرب امارات منتقل۔ ایشین کرکٹ کونسل نے ایشیا کرکٹ کپ 2022 کو سری لنکا سے متحدہ عرب امارات منتقل کر دیا۔ ACC کے مطابق ایشیا کرکٹ کپ کے میچز 27 اگست سے 11 ستمبر تک شیڈیول ہوں گے۔ ایونٹ کی میزبانی سری لنکا کے پاس ہی رہے گی۔ اعلامیہ کے مطابق ایشیا کرکٹ کپ کے وینیو کی تبدیلی کا فیصلہ متفقہ طور پر کیا گیا ہے۔ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پاک فوج کے ہیلی کاپٹر روانہ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے کے لیے پاک فوج کے 2 ہیلی کاپٹرز روانہ ہو گئے۔ ISPR کے مطابق پاک فوج اور FC کا اضلاع متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری ہے۔ متاثرہ علاقوں میں پاک آرمی اور FC کے جوان ریلیف کے کاموں میں
مدد کر رہے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں آرمی کے 2 ہیلی کاپٹرز کراچی سے لسبیلا اور تھر روانہ ہوئے ہیں۔ انٹر بینک میں پہلی بار ڈالر 240 روپے پر جا پہنچا۔ ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بے قدری کا سلسلہ نہ رک سکا۔ انٹر بینک میں ڈالر ایک ہی دن میں 3 روپے 98 پیسے مزید مہنگا ہو گیا۔ فارکس ڈیلر ایسوسی ایشن کی رپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی نئی بلند ترین سطح 240 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 10 کاروباری روز میں امریکی ڈالر 30 روپے 20 پیسے مہنگا ہو گیا۔ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ فوری کیا جائے، وزیر داخلہ کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فی الفور فیصلہ کیا جائے، کیونکہ 5 سال سے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ 50 بار فارن فنڈنگ کیس کی سماعت ملتوی کی گئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف PTI نے اس کیس سے بچنے کے لیے نو ریٹ پٹیشن دائر کی۔ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے جسے سنانے میں الیکشن کمیشن کو کون سی رکاوٹ ہے۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا اور اتحادی حکومت کا بھی مطالبہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ فوری سنایا جائے۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 8,500 روپے کا اضافہ۔ سندھ صرافہ بازار ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت میں 8,500 روپے کے اضافے سے 1,60,500 روپے ہو گئی۔ دوسری جانب 10 گرام سونے کی قیمت میں 7,288 روپے کے اضافے سے 1,37,603 روپے ہو گئی۔ حکومت مخالف احتجاج، مودی سرکار نے راہل گاندھی کو گرفتار کر لیا۔ بھارتی اپوزیشن پارٹی کانگریس کے رہنما راہل گاندھی کو BJP کی ایما پر دھرنے کے دوران گرفتار کر لیا گیا۔ دہلی پولیس نے گزشتہ روز وجے چوک میں راہل گاندھی اور پارٹی کے کئی دیگر ارکان کو حراست میں لے لیا ہے۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ مودی سرکار کی جانب سے تحقیقاتی ایجنسیوں کا مبینہ غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے دیگر کانگریس ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ پارلیمنٹ کے احاطے میں واقع گاندھی کے مجسمے سے وجے چوک کی طرف احتجاجی مارچ نکالا تھا۔ سونے کا سکہ کرنسی کے طور پر متعارف۔ زمبابوے نے بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے سونے کا سکہ کرنسی کے طور پر متعارف کروا دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق زمبابوے کے مرکزی بینک نے منگل کے روز سونے کا سکہ مارکیٹ میں متعارف کروا دیا۔ زمبابوے میں سالانہ مہنگائی کی شرح 190% سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، جس کے باعث رواں ماہ مرکزی بینک نے شرح سود میں 200% کا اضافہ کر دیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔